حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج پھر ایک مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ، جن سے ہم جنوں سے بچنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، علاج ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ سوالات کریں گے اور حضرت سے اس کے جوابات سنیں گے۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت سے ہم ملتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ حضرت آپ بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فضل ہے مالک کا۔ جی ماشاءاللہ۔ حضرت آج پھر میں آپ کو زحمت دیا ہوں اس لیے کہ ہمارے سامعین کے کچھ سوالات ہیں اور بار بار کمنٹس میں آتے رہے ہیں کہ جب آپ جنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں یا اس کی حقیقت کے بارے میں، اور وہ جب لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کی کچھ علاج بھی آپ بتا دیں، کچھ دعا وغیرہ بتا دیں تاکہ انسان اس سے محفوظ ہو سکے۔ تو اسی سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں چند سوالات لے کر کے۔ تو جنوں کے علاج کے سے پہلے ہم کچھ سوالات آپ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت سب سے پہلے ہم کو یہ بتلا دیں آپ کہ کیا جنات انسان سے زیادہ ہے، اس کی تعداد انسان سے زیادہ ہے یا انسان کے برابر ہے؟ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، عام دنوں کی طرح آج پھر جناتوں کے متعلق مولانا کا سوال ہوگا، اور کئی لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہے کہ علاج بتایا جائے، تو انشاءاللہ العزیز آج وظیفے اور علاج بتائے جائیں گے۔ اور چند سوالات بھی ہیں۔ مولانا نے پہلا سوال کیا ہے، کیا انسان سے جناتوں کے تعداد زیادہ ہیں؟ تو دوستو، انسانوں کی تعداد کم ہے، جناتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جنات انسان کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہیں۔ اگر ایک انسان ہے تو اس کے ساتھ 9 جنات ہیں۔ اس اعتبار سے جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ جی مولانا۔ ماشاءاللہ، یہ ہم کو بھی آج معلوم ہوا کہ جنات انسان سے زیادہ ہے، وہ بھی 9 گنا، یعنی ایک انسان ہو 9 ہو اور 2 ہو تو 18 جنات ہو جائیں گے۔ جی، تو حضرت آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بتلا دیے کہ جنات یا شیاطین سے بچنے کا کوئی وظائف ہو یا قرآن آیات ہو یا کوئی مصنون دعا وغیرہ ہو جس سے شیطان سے آدمی محفوظ رہ سکے انسان، اس طرح کی وظائف ہمیں بتلا دیں۔ جی، جنات، شیاطین، خبیث، ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ مومن کامل بن جائیں، آپ کے اندر ایمان مکمل آ جائے، دینداری آپ کے اندر بھی ہو، آپ کے گھر کے اندر بھی ہو، شریعت مطہرہ پر چلنے کا داعیہ آپ کے اندر بھی آ جائے، آپ کے بچوں، آپ کے گھروں کے اندر بھی ہو جائے، آپ کے گھر کے اندر اسلامی ماحول آ جائے، پھر نماز، روزے، ذکر و اذکار کی پابندیاں آ جائیں۔ ان چیزوں کا آنا بہت ضروری ہے جناتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، شیاطین خبیثوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے قابل قبول بھی ہے اور اللہ کی رضا جوئی کا ایک ذریعہ بھی ہے نا، اللہ بھی راضی ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ پھر اس کے بعد جب یہ چیزیں کر رہے ہیں تو اور مزید جناتوں سے بچنے کے لیے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد معوذتین، تعوذ اور تسمیہ کے بعد، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ پڑھ کر کے خود بھی دم کر لیں، بچوں کو بھی دم کر دیں۔ یا اسی طریقے سے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد جو ہے حضرت مولانا زکریا صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا ابو طلحہ صاحب نے ایک قرآن مجید کے ان آیات کو جمع کیا ہے جس میں آیات شفا وغیرہ ہے، جس کو منزل کا نام دیا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ کر کے 24 گھنٹہ میں کسی ایک وقت پڑھ کر کے خود بھی دم کر لے سکتے ہیں اور پانی پر بھی دم کر کے اپنے خود پی سکتے ہیں اور بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ اور آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھیں، یاسین شریف کو تلاوت کریں، تو ان چیزوں سے جو ہے آپ جناتوں سے، خبیث شیاطین سے آپ محفوظ رکھیں گے۔ ان وظائف کے ساتھ ساتھ سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے، جو آپ پاک صاف رہیں، اسلامی ماحول میں رہیں اور آپ پکے سچے مسلمان بن جائیں، غیبت، چغلی، جھوٹ،
इन चीज़ों से महफूज हो जाएं, गंदे गलत गुनाह से आप परहेज हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद जो है आपकी हिफाजत फरमाएगा। माशाल्लाह, आपने वज़ाइफ बतलाए जिससे इंसान जिन्नात से बच सके, महफूज रह सके। तो हज़रत इसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि जिन्नात के ज़रिए से मालूम करके कोई आमिल वगैरह, कोई माजी की खबर पहले की गुज़श्ता या है कि आइंदा आने वाले कोई अहवाल हो, क्या वो बता सकता है? जी मौलाना, बेसत नबवी से पहले यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले, यानी कह लीजिए नबूवत से पहले, नबूवत मिलने से, ऐलान नबूवत से पहले, ये शरकत शयातीन जो है, जो जाते थे आसमान पे और जो फरिश्तों की मीटिंग हुआ करती थी, वहाँ जो अल्लाह का फ़ैसला हुआ करता था और फरिश्तों को जो फैसले दे करके अल्लाह तबारक तआला भेजते थे, उनको सरगोशिया करके उसको कान लगा करके ये सुन लेते थे। और उस ज़माने में आ करके नजूमियों को, तांत्रिकों को, जो इस तरह की चीज़ हैं जो जो मुस्तकबिल या माजी की चीज़ बताते हैं, नजूमी वगैरह, उनको बताते थे और वो बता देते थे। लेकिन ऐलान नबूवत के बाद जब कुरान के नज़ुल का सिलसिला शुरू हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आने और जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इस शयातीन को ऊपर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसके सबूत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी के वाक़या से होता है। वो सहाबी ने वाक़या बयान किया कि मैं उस वक्त इस्लाम नहीं लाया था, जिस वक्त का वो वाक़या बयान कर रहे हैं, कि मेरे पास एक जिन्नी थी, यानी जिन्नात, खातून जिन्नात थी। तो उसने उनको बताया कि हम लोगों का जाना आसमान पे जाते थे, वहाँ से बातें लाते थे, लेकिन जब से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और कुरान को नुज़ूल हो रहा है, तब से हम लोगों का जाना आना बंद हो गया। फिर आप देखते होंगे कि रात में इशा के बाद या उसके बाद भी एक तारा टूटता है और नीचे तेज़ी से आता है, बिजली के गोला की तरह, आग के गोला शोला की तरह आता है, उसे शहाब कौकब कहते हैं। तो ये लोग जाने की प्लानिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला वही शहाब कौकब से इनको मारते हैं और ये वापस आते हैं। तो ये अब जो है आसमान पे जा नहीं सकते हैं। और जो लोग जो है माजी और मुस्तकबिल की बातें बताते हैं, वो कुछ आप ही की बातों को सुन करके, तोड़ जोड़ करके, मिला जुला करके आप पीछे की बात बताते हैं, तो उसमें से कुछ 100%, 50%, 40% सही हो जाती है, तो लोग सोचते हैं बड़ा पहुंचा हुआ, आप ही की बात को जोड़ जाड़ कर मुस्तकबिल भी बता रहा, माजी भी बता रहा। या कभी कभी होता है, हमने बताया था हमजाद, तो वो अपने जो साठ गांठ जिन जिन्नातों से बना कर रखता है, अपने हमजाद को जो है अपना दोस्त बना लेता है, तो अपने हमजाद को भेजता है उस इंसान के हमजाद के पास कि जाओ उसके हमजाद से उसकी कहानी को मालूम करके लाओ। तो उसका हमजाद उसकी कहानी को लाता, मालूम करके बता दिया। अब आपकी कहानी को मालूम करके ले गया और उसको बता दिया बाबा को, तो बाबा ने बता दिया कि मौलाना अबरार आपने ऐसा किया था 2 साल पहले आपके साथ फला फला चीज़। चूँकि हमजाद को तो सब मालूम रहता है, अब बताया और अब हमजाद ने क्या किया, बताने के बाद उसको आमिर को बताया, बाबा को बताया, बाबा ने बता दिया। तो लोग कहते हैं कि बाबा बड़े पहुँचे हुए हैं। तो ये चीज़ पहुँचने की बात नहीं, ये शिरक है, कुफ्र है, और ऐसा करना जो है जायज़ नहीं है। तो माजी और मुस्तकबिल की खबर जो है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। ये गंदे किस्म के आमिलीन और जो है जो बाबा वगैरह, तांत्रिक वगैरह, ये हमजात से मालूम करके बताते हैं, इस पर यकीन और एतमाद नहीं करना चाहिए। ये फरसुदा सवाल है और इन चीज़ों पर ध्यान भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इससे महफूज रखे। गैब और अकीदा हमारा मुसम्मम हो कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा को, माजी और मुस्तकबिल सिर्फ खुदा जानता है। जी माजी तो हम जानते हैं, मुस्तकबिल के बारे में सिर्फ अल्लाह को मालूम है। जी, चलिए माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, ये बतलाइए कि जिन्नात जो कभी किसी को नज़र आता है, तो क्या वो अपनी असली शक्ल में, उसकी जो शक्ल हैयत है, उस शक्ल में वो इंसान को नज़र आ सकता है? मौलाना, ये असली शक्ल में नज़र नहीं आता है, वो शक्ल बदल के आता है। ठीक है, कोई भी शक्ल में वो नज़र आ सकता है, असली शक्ल में कभी वो नज़र नहीं आएगा। जी, अच्छा, चलिए माशाल्लाह। फिर मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि किसी सहाबी ने कभी कोई
اس طرح کا مریض آئے ہو جو کہا ہو کہ ہم کو شیطان سے پریشانی ہے، وہ پریشان کر رہا ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، یا اسی طرح اس کے اوپر جادو وغیرہ لگ گیا ہے، اور صحابی نے اسے کچھ آیت قرآنی یا کوئی دعا یا حدیث وغیرہ پڑھ کر کے اس کے کان میں پھونکے ہوا ٹھیک ہو گیا ہو، پھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کیا ہو، اس طرح کی کوئی حدیث ملتی ہے کیا؟ جی، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا. وہ شخص بیمار تھا، اور وہ بیمار تھا اور اس کے اوپر عاصب یعنی جنات کا معاملہ تھا، اور وہ بیمار تھا، بہت پریشان حال تھا. جب لایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کان میں دم کیا، قرآن کی آیت پڑھ کے، سورہ مومنون کی آیت پڑھ کر کے دم کیا، جو 18ویں پارہ میں ہے. اور یہ آخری سورہ ہے، سورہ نمبر 15 سے لے کے سورہ نمبر 18 تک آیت جی، سورہ مومنون کی آخری آیت ہے نا، جو آیت نمبر 15 سے لے کر کے 18 تک، جو لاسٹ میں سورہ مومنون کی لاسٹ میں، یہاں سے ہم بتا دیتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر کے ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک ہے نا. یہ آیتوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں آیتوں کو پڑھا تعوذ تسمیہ کے ساتھ، اور اس مریض کے کان میں دم کیا. وہ مریض بالکل شفا یاب ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہونے کے بعد وہ چلا گیا. اس کی خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ تم نے کیا دم کیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتایا کہ سورہ مومنون کی جو 18ویں پارہ میں ہے، اس کی آیت نمبر 15 سے لے کے 18 تک، یہ لاسٹ کی 3 آیتوں کو میں نے پڑھ کر کے دم کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے کان میں دم کرنے کی وجہ سے وہ جنات جل کر کے راہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ نے اتنی طاقت، اتنی صلاحیت، اتنی قوت دیا ہے کہ ان تینوں آیتوں کو اگر مومن بندہ، ایمان والا بندہ جو اللہ کے اوپر ایک دم پکا یقین رکھتا ہو، وہ بندہ اگر دل کی گہرائی سے جو ہے یقین کے ساتھ اگر پہاڑ کے اوپر بھی، پتھر کے اوپر بھی اگر اس آیتوں کو پڑھ کر کے دم کر دے تو پتھر بھی اپنی جگہ سے ہل جائے. تو مولانا اس طرح کی چیز یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کو پڑھ کر کے دم کیا ہے تو ٹھیک ہو گئے. اس سے ہم تمام حضرات بھی فائدہ اٹھائیں، ہمارے جو ہے ناظرین اور سامعین بھی اس کو سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے دوست احباب، رشتہ دار، اعزاء و اقربا کو بھی بتائیں کہ سورہ مومنین کی آخری 3 آیتوں کو پڑھ کر کے اگر دم کیا جائے کان میں تو بڑا فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے وقت دیا، اس کے لیے بہت شکر گزار ہم حضرت آپ کے. تو دیکھا سامعین، آج ہم نے اپنے سوالات کے جو ایک مجموعہ تھا اس میں وظائف کے اوپر ہی زیادہ سوالات تھے، جس میں حضرت نے بتائے سوال نمبر 2 میں کہ معوذتین ہے، اسی طرح آیت الکرسی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایمان کامل کے ساتھ زندگی گزارے اور دینی ماحول میں زندگی گزارے اور نماز روزہ کی پابندی کرے تو جنات کبھی آپ کے پاس بھی نہیں بھٹکے گا. اور ایک حضرت نے آخری میں بتایا ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود کا کہ جنہوں نے کسی بیمار کے کان میں پڑھ کر کے پھونکا تو جنات اس سے بھاگ گیا، وہ شفا یاب ہو گئے. تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور اس طرح کے اذکار اور مسنون دعائیں پڑھیں اور بچے رہیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی پہنچائے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آپ میں سے یا آپ کے گھر والے یا آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، جاننے والے کوئی بھی جنات، جادو، نظر بد سے پریشان ہیں تو میرا نمبر ہے، اس میں آپ اس پہ کال کریں. انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہتر مشورہ دیا جائے گا. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر و محافظ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے.